अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 9 एजुकेशन 305 का, यानी कि हम लोग 305 के लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 9 को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9 है जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में। अगर हम प्रॉपर इसके देखेंगे तो हम टॉपिक कहेंगे कि प्लान टू इम्प्लीमेंट द मॉडल्स विद स्टूडेंट। लेसन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जी रूल्स को, कि अच्छे रूल्स कौन से होते हैं, बुरे रूल्स क्या कौन से होते हैं, टीचर किस तरह बच्चों को उन रूल्स पर अमल करवा सकती है। तो ये सारा प्रोसेस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग के बात करेंगे, यानी कि मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ आप उसे याद रखें, समझें। इसमें गारंटी कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं आएगी पेश, और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, यानी कि A+ ग्रेड लेंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट टॉपिक नंबर 47 है जी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एडहरिंग टू द रूल्स। जब हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें एक चीज़ आती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। याद रखें ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है इसमें होता इस तरह है कि टीचर जो होती है वो स्टूडेंट को, या यूँ कह लें कि स्टूडेंट की तारीफ करती है जब वो रूल्स पर अमल करता है। अब जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, जब टीचर तारीफ करती है तो इस तरह बच्चा जो होता है मिसबिहेव नहीं करता स्कूल में, क्योंकि उसे प्रेज कर रही होती है, यानी टीचर उसकी तारीफ कर रही होती है, उसे खुशी मिल रही होती है बच्चे को। जब टीचर उन्हें प्रेज कर रही होती है ना तो उनके अंदर सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होती है जी, और जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। याद रखिएगा, सेल्फ स्टीम इंक्रीज होती है और प्रॉब्लम बिहेवियर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। बहुत सिंपल अगर मैं कर दूं तो मैं कहूँगी कि टीचर अगर किसी बच्चे की तारीफ़ करती है तो उस तारीफ़ के नतीजे में बच्चा एक रूल्स पर तो अमल करेगा ही करेगा। इन द सेकेंड, या यूँ कह लें कि दूसरी तरफ वो अपने बिहेवियर को भी ठीक कर देगा, यानी कि जो मिसबिहेव कर होता है ना क्लास के अंदर वो उसे भी ठीक करने की कोशिश करता है और जल्दी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद है जी रिवार्ड मैकेनिज्म। अब जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि टीचर जो होती है, या यूँ कह लें कि अ टीचर मस्ट प्रेज द स्टूडेंट विद द रूल्स, या यूँ कह लें कि व्हेन द रूल्स आर केप्ट। अब वो कैसे कैसे प्रेज कर सकती है। आपके पास ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में था कि रिवार्ड मैकेनिज्म बताएं जी आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या है? आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो लोग नए आए हैं वो मस्ट सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक का बटन प्रेस करें। देखें, आपके लाइक का बटन प्रेस करने से मुझे पता चलता है कि आपको कितनी वीडियो पसंद आ रही है। तो रिवॉर्ड मैकेनिज्म हम देखते हैं जी, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और टोकन्स होते हैं। अब जब हम टोकन या स्टार्स की बात करते हैं, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल लिखेंगे जी वर्बल, नॉन वर्बल, टोकन और स्टार्स। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप लिखेंगे जी वर्बल में क्या होता है, टीचर क्या कहती है, टीचर कहती है वेल डन। नॉन वर्बल में कहती है नोट्स देती है, स्माइल करेगी, फेशियल और बॉडी गेस्चर, यानी कि मुस्कुराएगी, आपको सराहेगी किसी भी तरीके से, इसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। बाकी टोकन और स्टार्स होते हैं कि स्टार्स टीचर दे रही होती है नोटबुक पर, और वो सारा प्रोसेस। जब हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो याद रखें फौरन से हम बात करेंगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तब आते हैं सामने जब बच्चा रूल पे अमल कर रहा होता है, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तब आते हैं जब बच्चा रूल्स को ब्रेक कर रहा होता है। देखिए, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो पेनल्टीज होती है ना जो स्टूडेंट फेस करता है जब भी वो डिसओबे करता है रूल्स को, या यूँ कह ले कि बाईपास करता है रूल्स को।
اب یہ جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتی ہیں یا یہ جو پینلٹیز ہوتی ہیں یہ بہت کلیئر ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ پر، تاکہ وہ کوئی کمپلین کر ہی نہ سکے، نہ ہی یا یوں کمپلین کر نہ سکے، مطلب اس طرح کہ اسٹوڈنٹ کبھی ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں رولس کی جب ہم ڈیفینیشنز دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ رولس کو کلیئر طریقے سے بتا دیا جاتا ہے بچے کو۔ پراپر ڈیفینیشن اگر ہم اس کی دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ نیگیٹو کانسیکوینسز آر دا پینلٹیز دیٹ اسٹوڈنٹ فیس when they bypass or disobey rules۔ ٹائپ آف نیگیٹو کانسیکوینسز اگر ہم دیکھتے ہیں جی کون کون سی ٹائپس ہیں، یہ 5 مارکس کا کویشچن تھا، کوئی سی بھی آپ نے 4 لکھنی ہوتی ہیں نیگیٹو کانسیکوینسز کے۔ اب جب آپ کو بریک پیریڈ ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ بریک ٹائم ہوتا ہے، ریسیس ہوتی ہے، بچوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ ریسیس پہ نہیں جائیں گے یا بریک پر نہیں جائیں گے، تو یوں کہہ لیں اسے ہم کہیں گے کہ مسنگ ریسیس، ڈیٹنیشن آفٹر اسکول، ایکسٹرا ایکڈیمک ورک، نو گیم پیریڈ، یعنی کہ وہ سزائیں جو بچوں کو عام طور پر ٹیچر دیتی ہیں جب وہ رولز کو بریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹاپک 49 There was planned to implement the model with student۔ اب ٹیچر جب امپلیمنٹ کرتی ہے نا کسی بھی ماڈل کو تو وہ پلان کرتی ہے، اب جب وہ پلان کرتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے پلان کرے گی، کیونکہ رولز جب بھی ٹیچر بناتی ہے نا، جب وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو یا یوں کہہ لے کہ اس کے ریزلٹ میں، اس کے نتیجے میں بچہ ان رولز کو فالو کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اس نے یہ رولز بنائے ہیں، یعنی کہ اس کی اونرشپ اس کے اندر ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں constant enforcement of rule is important۔ ری انفورسمنٹ آف رولز کی مطلب یوں کہہ لیں کہ بار بار آپ اسے ریوارڈ کریں یا پنش کریں، جو بھی ہے وہ پراپر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جب ہم رولز بناتے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ پورے اسکول کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، یعنی کہ پورا اسکول اس کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرے۔ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب رولز کو مانتے ہیں یا انہیں ماننا چاہیے۔ ایک اچھے رولز، ہم لوگوں نے جب اچھے رولز کی خصوصیات دیکھی تھیں تو اس میں سارا کچھ تھا۔ اسٹیک ہولڈر میں لیسن نمبر 6 میں آئی تھنک بتا چکی ہوں، کنفرم نہیں ہے، 6 یا 7 میں نے آپ کو بتایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جب ٹیچر رولز بناتی ہے ان کے ساتھ مل کے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہے اس کے کیا بلیک اینڈ وائٹس ہیں، انہیں بتاتی ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ مطلب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز کیا ہیں۔ آپ لوگ کس چیز پہ عمل کریں گے تو آپ کو پازیٹیو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اگر کس چیز پہ کریں گے، اگر اس کے برخلاف جائیں گے تو آپ کو نیگیٹو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ ٹاپک نمبر 50 ہے جی لاجیکل کانسیکوینسز۔ ہم نے پہلا کانسیکوینسز پڑھا تھا جی ریوارڈ کانسیکوینسز، پھر ہم نے پنشمنٹ کے کانسیکوینسز یعنی نیگیٹو کانسیکوینسز دیکھا تھا۔ اب تھرڈ ون از لاجیکل کانسیکوینسز۔ اس میں ہم ماڈلز کے بارے میں بات کریں گے۔ اب جو یہ اس لاجیکل کانسیکوینس میں پہلا ماڈل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہے جی روڈولف ڈریکرز نے کیا تھا، 1968 میں دیا تھا۔ اگر ہم اس ماڈل کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ الفریڈ ایڈلر کے آئیڈیا کو چرایا گیا تھا اس ماڈل میں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ یہ انسان جو روڈولف تھے یہ بہت زیادہ متاثر تھے الفریڈ سے۔ اب الفریڈ نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بچوں کا جو مس بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ان کی نہ پوری ہونے والی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ضروریات جو ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا اس کی وجہ سے بچے مس بیہیو کرتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کی مختلف ڈیزائرز ہوتی ہیں، مختلف نیڈ ہوتی ہیں، اور ان ساری ڈیزائر اور نیڈ کو سوشلی ریکگنائز کیا جانا چاہیے۔ اب اس سے الفریڈ نے ہی کہا، یعنی الفریڈ اور روڈولف دونوں نے یہ بات ثابت کی، یہ کہا کہ جو ڈیزائر رہ جاتی ہے نا کمپلیٹ، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ڈیزائر جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بچے کے بیہیویئر میں آٹومیٹیکلی ایک ڈفرینس مطلب پیدا کر دیتی ہیں، بچے کے بیہیویئر کو مس بیہیویئر میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک سیٹ کر لیتے ہیں ایک گول
اگر وہ بار بار ان ٹیچر نیگیٹو کانسیکوینسز فیس کروا رہی ہے، یعنی کہ انہیں بار بار برا کہہ رہی ہے، یا بچے کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اسے نہیں پتہ چل رہا ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے، تو وہ خود سے ایک دیکھ لے امیج بنا لیتا ہے، اس امیج کے اکارڈنگ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ ٹیچر کسی حالت میں اسے اچھا انسان نہیں سمجھ رہی، اچھا بچہ نہیں سمجھ رہی، یا یوں کہہ لے کہ لائق نہیں سمجھ رہی، تو وہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ تو یہ سارے پروسیس ہوتا ہے جی اس کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی ایڈلرز تھیوری۔ اب ہم پراپر الفریڈ ایڈلرز کی تھیوری دیکھتے ہیں۔ یہ تھیوری تھی جی 1870 سے لے کر 1937 کے اکارڈنگ چلی تھی۔ الفریڈ ایڈلر یہ کون تھے؟ یہ ایک فلاسفر تھے اور ایک سائیکیٹرسٹ تھے۔ دیکھیں یہ الفریڈ ایڈلر کون تھے؟ یہ فلاسفر تھے اور سائیکیٹرسٹ تھے۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بچے کو جو چیز چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان، ہر بچے کی مختلف ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بچے کو آپ کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر بچے کے مختلف آئی کیو لیول ہوتا ہے، آپ کو اس کے اکارڈنگ چلنا چاہیے۔ اگر پیرنٹس کو بھی ایجوکیشن پہ انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب برتھ آرڈر ہوتا ہے نا بچے کا، یا اس کے لائف سٹائل ہوتا ہے نا کسی بچے کا، وہ اس کے بیہیویئر کو کافی حد تک متاثر کرتا ہے۔ ایڈلر جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر جو پہلے نمبر پہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ کافی لائق ہوگا، یا یوں کہہ لیں وہ لاڈلا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں عام۔ سیکنڈ والا تھوڑا سا کم ہوگا، تھرڈ والا اس سے بھی کم ہوگا، یا اس سے زیادہ اگر بچے ہیں یعنی ان کا برتھ آرڈر بڑھتا جا رہا ہے، تو اس طرح انٹیلیجنس بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایڈلر نے ثابت بھی کیا تھا، مطلب اپنی ایک تھیوری دی تھی، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں دی تھی، فیکٹس بتائے تھے۔ ایڈلر کو ایک اور بات پہ یقین تھا، اس کا یقین تھا کہ ایک بیسک ڈیزائر ہوتی ہے ہر بچے کے اندر، ہم سب کے اندر کہہ لیں، ہم سب کے اندر ایک بیسک ڈیزائر ہوتی ہے اور ایک گول ہوتا ہے۔ یہ وہ گول ہوتا ہے جس سے بچہ خود کو سگنیفیکینٹ فیل کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جی الفریڈ ایڈلر نے کہی تھیں۔ اس نے کہا کہ جب ہم کسی چیز کو انکریج کرتے ہیں نا، تو فیل کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے انکریج کر رہے ہیں، تو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیپیبل ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ جب ٹیچر سے اپریشیٹ، میں اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر بات کرتی ہوں، تو ٹیچر جب اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے نا، تو اسٹوڈنٹ اس چیز کو ایز اے پازیٹیو وے لے رہا ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کو اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جب میں اتنی زیادہ بات کر رہی تھی نا انمیٹ نیڈس کی، تو اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ انمیٹ نیڈس ہوتی کیا ہیں۔ دیکھیں ہم نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ جنرلی مس بیہیو تب کرتے ہیں جب ان کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب میں انمیٹ نیڈس کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بیسک نیڈس تھی نا، وہ بھی ان کی فلفل نہیں ہو رہی۔ یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا آئی کیو لیول کافی کم ہے، اور ٹیچر اسے ایکولی مطلب ٹریٹ کر رہی ہے کہ وہ سمجھیے جو ایک بہترین آئی کیو لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر اسے سمجھ آ رہا ہے تو کم آئی کیو لیول والے اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اب جو کم آئی کیو لیول کا اسٹوڈنٹ ہوگا نا، اس کی تو بیسک نیڈ پوری ہی نہیں ہو رہی، تو وہ مس بیہیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 52 اٹینڈنگ ٹو مس بیہیویئر۔ اب اس مس بیہیویئر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں مس بیہیویئر کو لے کر، even when a teacher strives to establish a classroom where all students feel recognized and accepted, it is likely that some misbehavior will occur. Misbehavior کیسے اکر ہوتا ہے؟ ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دیکھیں جب بچے کو پراپرلی ٹریٹ کرنی ٹیچر نہیں کرتی، تب مس بیہیویئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ بچے کو ریکگنائز کرا رہی ہوتی ہے، وہ ہر بچے کو ایک ہی جیسا سمجھ رہی ہے، انہیں ایک ہی جیسا ٹریٹ کر رہی ہے، تو بھی مس بیہیویئر اکر ہو جاتا ہے۔ یہ لاجیکل کانسیکوینسز کے اندر آتا ہے جی مس بیہیویئر۔ یاد رکھیے گا پازیٹیو کانسیکوینسز میں ریوارڈ آتا ہے، پنشمنٹ نہیں آتی، ریوارڈ آتا ہے،
نیگیٹو کانسیکوینسز میں پنشمنٹ پینلٹیز آتی ہیں. لاجیکل کانسیکوینسز میں بیہیویئر کے بارے میں بات کی گئی ہے. دو ماڈلس تھے ہمارے پاس. فرسٹ ون تھا ہمارے پاس روڈولف کا, سیکنڈ ون تھا ایڈلر کا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ روڈولف نے کیا کیا اور ایڈلر نے کس طرح کام کیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی لاجیکل کانسیکوینسز کی اپلیکیشن کی. میں جب بتا رہی ہوں کہ لاجیکل کانسیکوینسز کے اندر مس بیہیویئر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مس بیہیویئر کو جب بھی ہم ٹریٹ کریں گے تو ہم لاجیکل کانسیکوینسز پر ہی کام کریں گے. یہ جو کانسیکوینسز ہوتی ہیں انہیں کلیئر ہونا چاہیے اور لاجیکلی کنیکٹڈ ہونا چاہیے اس مس بیہیویئر کے ساتھ, اور اسے ڈسکس کیا جائے اسٹوڈنٹ پر اپلائی کرنے سے پہلے, یعنی کہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. ہم چل رہے ہیں ٹاپک نمبر 53 دیٹ واز ٹیچر سٹانس. اب ٹیچر سٹانس یا ٹیچر رول, ٹیچر کیا کر سکتی ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب نالائق بچہ ہوتا ہے تو ٹیچر اسے مارنا شروع کر دیتی ہے, فورس کے پاور کا یوز کرنا شروع کر دیتی ہے نا. اب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیچر خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے, مطلب اس کے اپنی نالج اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب ہم ٹیچر رول دیکھتے ہیں کہ اسے کیا چیز اوائڈ کرنی چاہیے. اسے اوائڈ کرنا چاہیے تھی پاور اسٹرگلز ود اسٹوڈنٹ. جب وہ مارنا چھوڑ دے گی اور کوشش کرے گی ان اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھنے کی, مطلب انہیں سمجھنے کی, تو وہ بہت آسانی سے مس بیہیویئر یا اس بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتی ہے جو اسے نہیں چاہیے, یا یوں کہہ لے کہ مس بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر انگیج کرتی ہے. جی اب میں نے جب بات کی کہ وہ مسٹیکن گولز کو دیکھے گی, اب وہ کیسے دیکھے گی, وہ تھرو انگیج کرے گی, اٹینڈنس لے گی, بچے کو لیڈرشپ دے گی, اسے کہے گی کہ آپ اٹینڈنس لے لیں, انہیں پرووائڈ کرے گی یا ان سے کوشچن آنسر کرنا شروع کر دے گی. پھر اس کے بعد ہوم ورک بتائے بلیک بورڈ پہ خود لکھ کے دے گی ہر بچے کے لیے, یعنی کہ بلیک بورڈ پہ لکھ کے ہر بچے کہے گی آپ دیکھیں اور کریں. آن دا ادر ہے اگر ٹیچر خود بھی اٹینڈنس لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے, ادروائز ہر بچے کا وہ خیال رکھے گی. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 9. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ہم جلدی سے چلتے ہیں لیسن نمبر 10 کی طرف. ٹیچر افیکٹونیس ٹریننگ. لیسن نمبر 10 ہے جی. اب ہم ٹیچرز کی بارے میں بات کریں گے. ٹاپک 54 ہے. ایک اور ہمارے پاس یہ ماڈل آتا ہے جو اسے دیا تھا تھامس گارڈن نے 1977 میں. Gordon conceptualized effective management of a classroom as facilitating the shift of management responsibilities from teacher to student. گارڈن نے کیا کیا؟ گارڈن نے بتایا کہ دیکھیں کلاس کو مینیج کرنا, ایک اچھے طریقے سے کلاس کو مینیج کرنا, بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا, یہ ٹیچر کے لیے ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے. ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک اپنے اسٹوڈنٹس پر کافی زیادہ فوکس کرتا ہے, وہ ریگولیٹ کرتا ہے, بچوں کے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے, اپنے بیہیویئر کو بھی مینیج کرتا ہے. اگر کوئی بچے غلط بیہیو کر رہے ہیں تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے بیہیویئر کو مینیج کرے اور ریگولیٹ کرے. یہ ساری باتیں گارڈن نے کہی تھیں. اس نے جی ہائی لائٹ کیا تھا ان ویلیوز آف یوزنگ انٹرنسک موٹیویٹرز. ہم لوگ ایکسٹرنسک اور انٹرنسک کو دیکھ چکے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. گارڈن نے کہا کہ انٹرنسک موٹیویٹرز کے تھرو بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے. اب اس نے اسے کہا کہ ایک میسج کے اندر کیا ٹرانسلیٹ کر دیا گیا. When talking to student about problematic classroom behavior, جب ہم کسی بھی بچے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ اس کا بیہیویئر پرابلم کریٹ کر رہا ہے, تو اس ساری چیزیں گارڈن نے نا ایک اپنے تھیوری کے اندر ایک پوائنٹ دے دیا, جیسے اس نے کہا آئی میسج. اب آئی میسج میں کیا ہے بتایا اس نے بتایا, اس میں اس نے کہا کہ جو اسپیکر ہوتا ہے نا, آئی میسج فوکس آن دا اسپیکرز فیلنگ اینڈ پرسپیکٹیو a teacher as opposed to what the student has done wrong.
اب اس میں نے کہا کہ ٹیچر کو کام ہے وہ دیکھے یا یوں سمجھ لیں کہ وہ فوکس کرے جو سامنے والا ہے اس کی فیلنگ کو، اس کے پرسپیکٹو کو، اس کے نظریات کو دیکھے کہ ان نظریات میں، اس کی فیلنگس میں، وہ جو بول رہا ہے اس میں کہاں پہ ہے جی کوئی چیز غلط۔ جب ٹیچر بچے کی باتیں سنتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کے اندر تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی سوچ، اس کے مس بیہیویئر کے عکاس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بتا رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی پوائنٹ مل جاتا ہے ٹیچر کو جب وہ فوکس کرتی ہے سامنے والے کی مطلب سمجھ لیں کہ اس کی بات کو سن رہی ہوتی ہے، اس کے نظریات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ٹاپک نمبر ہے جی 55 سیلف ریگولیشن آف بیہیویئر۔ یہ جو ماڈل تھا نا، اس نے بتایا یہ تھا کہ اس کے اندر ٹیچر کو کافی امپاور کیا گیا تھا۔ پھر جب ٹیچر کو کہا گیا، اسے کافی زیادہ فوکس کیا گیا، ٹیچر کی رسپانسبلٹی دے دی گئی کہ وہ ریگولیٹ کرے گی بیہیویئر کو۔ اب وہ کیسے ریگولیٹ کرے گی؟ وہ امپاور کر سکتی ہے جی اسٹوڈنٹس کو، انہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو خود ٹھیک کریں، انہیں ایک مواقع مختلف فراہم کرے گی جس کے اکارڈنگ بچہ اپنے غلطیوں کو سدھار سکتا ہے۔ یہ جو اپروچ تھی نا، یہ ہائی پاسبلٹی تھی جی سکسیس کی۔ یوں سمجھ لیں کہ سمپلی ڈیلیونگ کانسیکوینس، اگر سمپل ٹیچر بتا دیتی ہے نا کہ آپ رولس توڑیں گے تو آپ کو ہر رولس کے توڑنے یا اس سے عمل کرنے پر آپ کو مختلف کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ٹیچر یہ اپروچ یوز کرتی ہے نا تو وہ کافی زیادہ سکسیسفل ہو سکتی ہے۔ اب وہ کیوں کافی زیادہ سکسیسفل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب بچے کو وہ کہے گی کہ آپ خود اپنے بیہیویئر کو دیکھیں اور اسے ٹھیک کریں، تو بچہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹاپک نمبر 56 ہے جی کلاس روم مینجمنٹ اسٹریٹجیز۔ ایک اوور ویو ہے ہمارے پاس۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب مست کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کافی زیادہ محنت کرتی ہوں، ان ریٹرن آپ بھی تھوڑا سا کر دیا کریں، اپریشیٹ مجھے کیا کریں۔ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا اور لائک بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز کتنی پسند آ رہی ہیں۔ ٹاپک نمبر 56 ہے جی کلاس روم مینجمنٹ اسٹریٹجیز۔ بہت سارے ڈسپلن پرابلم ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ کلاس روم مینجمنٹ کے یا یوں کہہ لیں کہ ٹیچر کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں ڈسپلن پرابلم۔ اب ٹیچر جو ہوتی ہے اسے خود نہیں پتہ ہوتا کلاس روم کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس نے خود نہیں پتہ ہوتا کہ ایکٹیویٹیز اور کسی کو بھی بچے کو کوئی بھی ایکٹیویٹی جب وہ پرووائڈ کر رہی ہے اسے کتنا بتانا ہے اور اسے کتنی سپیس دینی ہے۔ اب بہت ساری ایسی ٹیچرز ہوتی ہیں جنہیں میں کہوں گی کہ وہ لکیر کی فقیر ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہینڈ آؤٹ میں آپ کے جو کچھ لکھا ہے ایز اٹ از بچہ لکھ دے، وہ سپیس پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی، تو اس وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی میں سے ایک پرابلم آتی ہے جی ڈسپلن پرابلم۔ اب ہم جب کلاس روم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹیچر کیسے ان کو اوورکم کر سکتی ہے؟ ٹیچر کلاس کو مینیج کر سکتی ہے جی بائی دا ارینجمنٹ آف، بچے کو ایک ترتیب سے بٹھا کر۔ اب کسی بھی اسٹوڈنٹ کو وہ گروپنگ کے اندر بٹھا سکتی ہے۔ اب جب وہ گروپ بنا رہی ہے انہیں مختلف پینسلز اور پیپرز پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ مٹیریل بھی دے، جب انہیں کوئی ایکٹیویٹی دے رہی ہے نا، کوئی کام کہہ رہی ہے، تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ پراپر ہر چیز بچے کو دے۔ کلاس روم مینجمنٹ کے اندر جی ہم دیکھیں گے، پہلے تو وہ دیکھے گی اسٹوڈنٹس کو، انہیں مختلف گروپس بنائے گی، پھر انہیں مٹیریل پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ پینسلز اور پیپرز دے گی، پھر وہ جس کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں نا ان کا فرنیچر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب جب فرنیچر کی میں بات کرتی ہوں تو دیکھیں، جب ہم اوپر رولز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ رولز پر
पूरे स्कूल को कमिटमेंट शो करनी पड़ती है। अगर फर्नीचर अच्छा नहीं है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है बैठने में, बच्चा इजी नहीं फील कर रहा, तो वो कभी भी फोकस नहीं कर सकता पढ़ाई के ऊपर, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि फर्नीचर को भी अच्छा होना चाहिए और टीचर मटेरियल भी अच्छे प्रोवाइड करे, हर बच्चे को एक जैसे मटेरियल प्रोवाइड करे और स्टूडेंट्स को भी हर चीज़ दे। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब जी हम आगे देखते हैं टीचर रोल के अंदर ही वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, इसमें इतना कुछ भी नहीं था। इसके बाद है जी डेवलपिंग विद इटनेस। टीचर जो होती है ना, अपनी यूँ कह ले कि टीचर जो होती है वो फ्रंट में तो देख रही है, लेकिन उसे अपने आप को इतना एक्टिव रखना चाहिए कि उसे पता हो कि उसके बैग पे क्या काम हो रहा है। यानी कि क्लास में वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है तो उसे पता होना चाहिए क्लासरूम में क्या चल रहा है। तो हम कहेंगे जी विद इटनेस, यानी कि टीचर के दिमाग के पीछे भी आंखें होनी चाहिए, यानी कि वो इतनी एक्टिव हो, वो अवेयर हो, उसे पता हो कि क्लासरूम के अंदर क्या चल रहा है, वो हर बच्चे के हर एक्शन को जानती हो। अब जब हम बात करते हैं विद इटनेस की, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से हिंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर एज अ टीचर। अब टीचर जो होती है वो एक ऐसी जगह खड़ी हो, कोई परफेक्ट लोकेशन क्लास के अंदर जिसमें वो हर बच्चे को आसानी से देख सके। जब वो बच्चों को देख रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो क्लास में खड़ी है तो वो ऐसी पोजीशन रखेगी, वो हर बच्चे को देखेगी और हर बच्चे के साथ या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वो आई कांटेक्ट कर सकती हो। एज अ टीचर ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट की तरफ फेस करके खड़ी हो। जब भी आप चाक बोर्ड की तरफ जा रहे हैं ना, तो टीचर अगर बैक पे खड़ी है तो वो फ्रंट की तरफ आएगी, यानी कि बच्चे को फेस करिए। ऐसी बैक पे हो, मतलब बैक करके चली गई तो उसमें बच्चे आगे पीछे शरारतें करना शुरू कर देते हैं। यही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई कि स्टैंड एट एंगल टू राइट एंड चाक बोर्ड सो दैट यू कैन सी एज मैनी स्टूडेंट एज पॉसिबल। अब आप जब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चाक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, आप उस पर जब लिख रहे हैं ना, तो एक इस तरह पोजीशन रखें कि आप लिख भी रहे हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नज़र भी आ रहे हो। और उसके बाद है जी टीचर को मुख्तलिफ क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ चक्कर लगाने चाहिए, या यूँ कह ले कि सर्कुलेट वेरियस पार्ट ऑफ रूम, यानी कि वो घूमती फिरती है ताकि वो बच्चों पर नज़र रख सके। पूरा इसमें है जी विद इटनेस के अंदर के टीचर लुब्बे लुबाब कह लें, या यूँ कह ले कि इसका मॉरल है कि टीचर को पता होना चाहिए क्लास में हो क्या रहा है, वो नज़र रखे बच्चों पर। इसके बाद है जी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है क्या? ओवरलैपिंग बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा सिचुएशन या एक्टिविटीज़ बच्चे को एक ही वक्त पे दे देते हैं। ओवरलैपिंग मीन्स हैंडलिंग टू अ मोर सिचुएशन और एक्टिविटीज़ सिमल्टेनियसली। अब जो टीचर होती है ना, वो जब स्टूडेंट को या यूँ कह लें किसी भी ग्रुप को कुछ भी चीज़ बता रही होती है, तो वो उसे पता होना चाहिए कि पूरी क्लासरूम भी मतलब यूँ इसे बहुत सिंपल अगर मैं कर दूँ तो मैं कहूँगी कि टीचर जब भी किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है ना, जब वो रिस्पॉन्ड करेगी दूसरे स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत स्मूथली करे, ताकि हर नहीं उस पूरी क्लास के अंदर आराम से हर बच्चा काम कर सके। यानी कि बहुत लाउड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना शुरू कर दे, या बच्चे को इतना आवाज़ देना बताना शुरू कर दे कि दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी सेकंड ग्रुप जिसके साथ बैठा है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। आराम से सुकून से बताए, उनकी बातें सुने और उन्हें बताए, क्लियर करे, तो एक इस तरह ओवरलैपिंग को कंट्रोल कर सकती है। वही चीज़ दोबारा हमें बताई गई थी ओवरलैपिंग के अंदर भी कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चे के बिल्कुल सामने आके आप बात करें। मिस बिहेविंग स्टूडेंट के स्टैंड बिसाइड, जो आपको पता लग रहा है कि बच्चा मिस बिहेव कर रहा है, आप उसके बिल्कुल सर पे खड़ी हो जाएं जाकर और उसके टास्क को देखें, बार बार एक्टिविटीज़ भी देखती जाएं। अब जब टीचर पढ़ा रही होती है तो अगर उसे लगता है कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा, तो टीचर फ़ौरन से हर उस बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकती है जो फोकस नहीं कर रहे होते, अटेंशन पे नहीं कर रहे होते।
किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर। हर उस ऑब्जेक्ट को क्लास से स्टूडेंट से दूर कर दे जिससे वो खेल रहे होते हैं, तो ये काम टीचर कर सकती है। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 59, मैनेजिंग मूवमेंट। अब जो स्किल टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारी मूवमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। द पेस एंड फॉलो द क्लासरूम एक्टिविटीज़ कीपिंग दैट टाइम टू मिनिमम, यानी कि बोरियत से बच्चों को क्लास को मैनेज करते हुए आपको जहन में ये रखना होगा कि बच्चे उकता न जाएं। ऐसे अंदाज में पढ़ाएं कि बच्चे कम से कम उकताएं, कम से कम थकें। तो ये सारी चीज़ होती हैं। इसमें भी वही चीज़ है जी, प्रैक्टिसिंग के अंदर, हेल्पिंग हैंड्स के अंदर के मटेरियल, ये बहुत आसान है आपके लिए। हेल्पिंग हैंड्स जो हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। इसमें आपने प्रोवाइड करना होता है मटेरियल। टीचर मुख्तलिफ बच्चों के पास आके देखती है, अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें समझा देगी। टीचर का काम है कि वो छोटे बच्चों को समझाए कि आपने किस तरह अपने बैग से बुक्स निकालनी है, कैसे अपने मटेरियल को आराम से रखना है अपने, और मतलब छोटे बच्चों को जिस तरह पढ़ा सकती है। बेसिकली हम नर्सरी प्रेप के बच्चों की बात कर रहे हैं इस क्लास सब्जेक्ट में ज़्यादातर। तो ये था जी लेसन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।